شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چھلکے سمیت نہار منہ سے کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو وہ رات کا کھانا جلدی کھایا کریں۔ اگر حاملہ عورت پالک، گاجر اور ٹماٹر کی سبزی کھاتی رہے تو پیدا ہونے والا بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لٹکے ہوئے پیٹ سے نجات چاہتے ہو تو صبح نہار منہ آدھا کلو دہی لے کر اس میں چند چمچ سرسوں کا تیل ملا کر کھایا کرو۔ 10 دنوں کے اندر پیٹ بڑا ہوا اندر ہو جائے گا۔ اگر ہارمونز کی خرابی کی وجہ کا مسئلہ ہو تو کریلے کے بیج سکھا کر اس میں جامن کی گٹلی پیس کر نہار منہ چاٹ لیا کریں۔ جن عورتوں میں حیض کے درد کا مسئلہ ہو جاپانی پھل وہ کھایا کریں۔ اگر ہاضمہ خراب ہو تو کیلا سکھا کر اسے دودھ میں ملا کر کھانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر جگر خون نہ بناتا ہو تو صبح نہار منہ 5 کالی مرچ چبایا کریں۔ ہفتے میں 1 پاؤ انگور کھانے سے کبھی گردوں کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر پہلوان جیسی طاقت چاہتے ہو تو 1 گلاس دودھ میں حسب ذائقہ شکر یا چینی ڈال لیں اور پھر اس میں 1 کچا انڈا پھینٹ کر اس کے ساتھ 1 چمچ اسبگول، 1 چمچ دیسی گھی ملا لیں، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو جائے تو سوکھے ہوئے انگوروں کا پانی بھگو کر رکھ دیں، نہار منہ اٹھ کر کھا لیا کریں۔ اگر جسمانی کمزوری ہو جائے تو چھوارے دودھ میں ابال کر کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں تو 4 پائی پر لیٹ کر 1 انگور ناک کے ایک نتھنے پر رکھیں اور دوسرے نتھنے سے زور سے سانس لیں۔ چکر آنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جگر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونف 6 گرام، گل سرخ 6 گرام پانی میں ابالیں اور صبح کے وقت اس پانی کو چھان کر پی لیا کریں۔ جو لوگ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں نہار منہ انجیر کھایا کریں۔ اگر نہاری بناتے وقت اس میں آٹے کی بجائے بھنے ہوئے چنے ڈال دیے جائیں تو نہاری کی رنگت بھی اچھی ہوگی اور ذائقہ بھی بہترین ہوگا۔ اگر اسہال اور پیچش کا مسئلہ ہو تو انار کو کھا لیا کرو۔ جن کے منہ سے بدبو آتی ہو وہ امرود کھایا کریں۔ کینسر کے مریض کو نہار منہ روزانہ 6-7 دانے بادام کے پانی میں بھگو کر کھلایا کرو۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو انار کے چھلکے پانی میں ابال کر اس پانی سے غرارے کریں، آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مرغیوں کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں اجوائن ملا کر مرغیوں کو ڈالا کریں۔ بینگن کھانے والے انسان کا دل ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ توری کھانے سے بخار کا جلد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل سبز چائے پی لینے سے بدن کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ زیادہ میٹھا کھانے والا جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمر کے درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی بجائے روٹین بنا لیں۔ قبض جن کی جان نہیں چھوڑ رہی وہ لوگ گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر چہرے پر پھٹکڑی ملی جائے تو چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ جسم میں طاقت بھر دیتا ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر مساج کرو، مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی بالکل چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ کیلے کا شیک روزانہ پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا وہ کلونجی کے چند دانے دودھ میں پکا لیں۔
1 چمچ شہد ڈال کر روزانہ استعمال کریں، حمل ٹھہر جائے گا۔ اونٹنی کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھانے سے عورتوں میں ماہواری کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں چہرے کو چاند جیسا چمکانا چاہتی ہیں وہ لیموں کا رس اور کھیرے کا رس شہد میں ملا کر چہرے پر مساج کریں، انشاءاللہ چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں کدو کا تیل نکال کر اس میں ناریل کا تیل مکس کر لو اور لہسن میں بھون کر مالش کریں، جوڑوں کے درد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بکری کا جوٹھا پینے سے گھر میں رزق آتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ خراب ہو گیا ہو تو ادرک کو چبا کر کھاؤ، فوری طور پر آرام آئے گا۔ گنے کا رس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ پیشاب آ جائے تو فوراً پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے فوری طور پر صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پخانہ آئے تو روٹی کے 2 لقمے کھایا کرو، پھر آپ کو پخانہ کرنے میں زور نہیں لگے گا۔ ہر ہفتے کے بعد انڈے کی سفیدی سے ہاتھ اور پاؤں کے مساج کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں گورے اور چٹے ہو جائیں گے۔ میرے سسرال والے بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ جب میں حاملہ ہوئی تو سسرال والے کہنے لگے، اگر بیٹی پیدا کی تو ہم بیٹی کو تمہارے سامنے زندہ مار دیں گے۔ آج میرے 9 ماہ پورے ہو گئے اور سب سسرال والے ہسپتال میرے ساتھ ہی آئے تھے۔ پھر میری ڈیلیوری ہوئی تو میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں پریشانی میں ہسپتال کی دوسری طرف سے بیٹی کو اٹھائے بھاگ گئے۔ پھر اچانک ایک مرد نے، میں خالی سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی، میرا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے آ سکتے تھے۔ بہت دیر بھاگتے رہنے کے باوجود میں تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ کے میں ان کے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی اور مجھے یقین تھا وہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے۔ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ 3 گھنٹے پہلے ہی میں نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا تھا، جس کے بعد مجھے بہت زیادہ چکر آ رہی تھی، لیکن اپنی بچے کی جان بچانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر اسے گود میں اٹھایا۔ ہسپتال سے بھاگ آئی تھی۔ عام حالات میں تو ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن جن حالات میں سے گزر رہی تھی میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا، بلکہ اسی طرح میرا بھاگنا ہی میری زندگی میں لکھا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کے تایا تائی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن تائی کے لیے میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ جب تائی کو پتا چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھ جیسی یتیم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور ایک دن خاموشی سے انہوں نے میرا رشتہ دوسرے شہر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے جوڑ دیا۔ تایا بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے تائی کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی، اور تائی نے کچھ دنوں کے بعد اپنے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں خاموشی سے مجھے عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ تائی کا بیٹا ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات میں گیا ہوا تھا، اور تائی نے اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں پہلے ہی بے آسرا اور یتیم تھی، اس لیے ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت بھی نہ کی۔ میں تایا کے گلے مل کر بہت روئی اور میں عثمان کے ساتھ چل کر دوسرے شہر چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، میرا شوہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہوگا، ماں باپ کی جو کمی میری زندگی میں ایک خلا پیدا کر چکی تھی شاید اب وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے جلتے انگاروں سے کم نہ ہوگا۔ عثمان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ عثمان کے 8 بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، سب کے سب اس چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ عثمان سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے اور میں گھر کی بڑی بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بہو نہیں دراصل نکرانی بنا کر لایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات عثمان نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹاتے رہے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کی بنجر زمین پر بارش کی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو۔ لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ وقت کے لیے میسر نہ آئی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خالی ہاتھ رہ چکی تھی۔ خوشیاں ایک دفعہ پھر مجھ سے روٹھ چکی تھی اور آزمائشوں نے میرے مقدر میں اپنی جگہ بنا لی۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری اوقات کا اندازہ ہو گیا، جب میری ساس نے صبح سویرے ہی بری طرح کمرے کا دروازہ پیٹا اور میرا دروازہ کھولتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر برسنے لگے۔
میں حیران و پریشان سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ کہتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے لفظوں کی تپش نے میرے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں تجھے عیاشی کرنے کے لیے نہیں لائی، تو جیسی یتیم کو خالی ہاتھ لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تو آج سے اس گھر کے سارے کام کاج دیکھے گی۔ صبح کے 8 بجنے والے ہیں اور تو ابھی تک مہارانی بن کر سوئی پڑی ہے۔ تیری تائی نے یہ کہہ کر مجھے ہمارے پلے سے باندھ دیا کہ تو بہت ہی کام والی ہے اور چاقو چوبند ہے، لیکن مجھے تو کام چور معلوم ہوتی ہے، جسے سویرے اٹھنے کا کوئی پتہ بھی نہ ہو۔ اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں کو سن کر میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری تائی نے جان بوجھ کر مجھے اس دلدل میں دھکیلا تھا، اور عثمان کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کی کوشش بھی نہ کرنا، وہ اماں کے سوا کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کے تم نکالی جاؤ۔ اپنی بڑی نند کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب صاف اور سیدھے لفظوں میں مجھے دھمکا رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، لیکن میری آنکھوں کے کٹورے پانی سے بھر چکے تھے۔ میں نے باورچی خانہ سنبھالا اور تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر میں عثمان کمرے سے اٹھ کر آئے اور مجھے کام کرتا دیکھ کر وہ واپس پلٹ گئے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے۔ ساری زندگی ایسے ہی تانے سنتے ہوئے آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں عثمان سے ملنے کے بعد میں نے بہت سی خوش فہمیاں پالی تھی۔ دل میں ایک امید جاگ گئی تھی کہ اب میری زندگی میں بھی ایک مضبوط سہارا آ گیا ہے، لیکن یہ امید پوری طرح سے ٹوٹی تو میں خود کو سنبھال بھی نہیں پائی اور کرچی ہو گئی۔ میری بڑی نند نے ٹھیک کہا تھا، عثمان اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھ بن کر اعتبار کرتا ہے، اس لیے میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ صبح سے لے کر رات تک میں پاگلوں کی طرح گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ رات گئے عثمان جب مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تھکن سے میرا وجود ٹوٹ رہا ہوتا اور مجھے عثمان کے وجود بالکل بے معنی معلوم ہوتا۔ زندگی بہت ہی بری طرح سے مجھے مات دے چکی تھی۔ دن آہستہ آہستہ سے گزر رہے تھے، جبھی میری زندگی میں ایک ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آیا اور مجھے ایک انوکھا سا سکون بخش گیا۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، لیکن میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہی تھی، اور جب ایک دن گھر کے کام گشت کرتے ہوئے میں بری طرح سے چکرا کر گری تو مجبوراً میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، اور اس خبر نے جیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ڈاکٹر نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہو۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ خبر عثمان کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن میری خوشی اس وقت مٹی میں مل گئی جب میری ساس نے کہا، انہیں لڑکا چاہیے، اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ لڑکا یا لڑکی، یہ سب تو خدا کی مرضی تھی، میں بیچاری کیا کر سکتی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی اگر میری ساس کو لڑکا چاہیے تو وہ لڑکی کی پیدائش پر ضرور اسے نقصان پہنچائے گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اذیت میں بدل گئی، اور میں اٹھتے بیٹھتے دن رات یہی سوچنے لگی، اگر میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے عثمان سے اس بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن عثمان ہمیشہ یہی کہتے کہ تم ابھی سے اس بارے میں کیوں سوچتی ہو، خدا سے دعا کرو، وہ تمہیں بیٹے سے نوازے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عثمان پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کرتے۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مجھ پر کس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی ماں کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے، لیکن عثمان نے کبھی بھی میری طرف سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا۔ مجھے حاملہ ہوئے 6 مہینے ہو گئے اور یہ 6 مہینے میں نے پوری طرح اذیت میں گزار دیے تھے۔ ہر وقت ایک ہی سوچ مجھ پر حاوی رہتی کہ اگر میری بیٹی ہو گئے تو یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر خدا نے مجھے رحمت سے نوازا تو میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ مجھے عثمان سے کوئی خاص توقع نہیں تھی۔ عثمان نے آج تک کبھی میرے حق میں ایک بات تک نہیں کی۔ وہ تو اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیا کرتے، وہ اپنی ماں کے ہر حکم پر سر جھکا لیا کرتے، اور میری ساس کو صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا۔ عثمان کو کبھی کبھی نوکری کے سلسلے میں
کچھ دن گھر سے باہر بھی گزارنے پڑتے اور ایسے ہی دن چل رہے تھے۔ جب مجھے درد ہونے لگا میں نے اپنی ساس کو اپنے جسم میں اٹھنے والی درد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، پہلے سارے کپڑے دھو لو پھر میں تمہیں ہسپتال لے کر چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران تھی کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میری ساس کو مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا اور میں نے گرتے پڑتے سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے۔ تب میری ساس مجھے ہسپتال لے کر گئی۔ میں نے کچھ ہی دیر میں خوبصورت سی بیٹی کو جنم دے دیا۔ جیسے ہی نرس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہوں، میں نے دونوں ہاتھ نرس کے آگے جوڑ دیے اور اسے کہا کہ ابھی میرے سسرال والوں کو بچی کی پیدائش کی خبر نہ سنانا۔ نرس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے اسے التجا کی کہ وہ مجھے میری بچی سمیت یہاں سے نکال دے، ورنہ یہ ظالم لوگ میری بچی کو کسی بھی ویرانے میں پھینک دیں گے، یہ بات ختم کر دیں گے۔ نرس رحم دل عورت تھی، اس نے مجھے پوری طرح سے چادر اڑائی اور میری بچی کو میری گود میں ڈال دیا اور لیبر روم کے پچھلے دروازے سے بھاگنے میں میری مدد کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ یہاں سب میں دیکھ رہی ہوں اور تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تم یہاں سے کہیں دور نکل جاؤ۔ میں نے دل سے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتے بھاگتے اس خالی سڑک پر آ بیٹھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میں مجھے پہلی بار ہی اپنا کوئی خونی رشتہ ملا تھا۔ مجھے سڑک پر بیٹھے ہی کچھ ہی دیر گزری کہ جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بوڑھی اور بوڑھا گاڑی سے اتر کر میرے کمرے کے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے میں عزت سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ میں اپنی نازک سی کلی کو سینے سے لگائے سسک رہی تھی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال کرتے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ بالکل انجان تھے، لیکن میں سڑک پر کتنی دیر بیٹھی رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کے۔ یوں بھی زندگی نے مجھے اتنے زخم دیے تھے کہ اب میں پتھر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں یعنی کہ بوڑھا اور بوڑھی ایک عالی شان بنگلے میں رہا کرتے تھے۔ ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے اور میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ ملا تھا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں پر اکیلے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر کے ملک رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ ان دونوں نے میری بیٹی کا نام کومل رکھ دیا اور میں ان دونوں کے گھر سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں، اور وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے عثمان کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ اماں ابا نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اس قدر پیار کیا کہ میں حیران رہ کہ میں آج تک محبتوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ لیکن میری پیاری سی بیٹی بہت ہی خوش نصیب تھی جسے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی جب وہ دونوں بزرگ ہی بہت ہی شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو جاؤ۔ کومل کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں کبھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اور تمہاری اماں نے سوچا کہ ہم دونوں کی بیماری کا سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروائیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کرتی؟ میرا اور عثمان کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے، میں انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی، بیٹا میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئے اور انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر تو زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھے اور میری خاموشی نے جیسے انہیں نئی زندگی دی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران تھی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ مجھے گناہ نہ کرنا پڑے۔
آج صبح ہی گھر میں خوب رونق تھی. آج ان دونوں کا بیٹا آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت ہی خوش تھے. میں ان کے پاس ہی بیٹھی اور کومل ہمارے درمیان کھیل رہی تھی. جب گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگی میرا بیٹا آ گیا ہے. ان کے چہرے پر آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی. جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کے دروازے کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ بھی مجھے دیکھتا بھاگتا ہوا میری طرف آیا. میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کومل کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر مجھے اس شخص کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگلے ہی لمحے میں یہ سوچ کر میری جان نکل گئی کہ اماں ابا نے تو کہا تھا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے. یہ تو میرا شوہر عثمان تھا. میں نے کومل کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا. میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی. اس کی ساری توجہ میری طرف تھی. ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں. میں نے روتے ہوئے عثمان سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی. میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. میں اپنا ماضی چھوڑ کر چلی آئی ہوں اور یہ میری صرف اور صرف میری بیٹی ہے. عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں اسے کہیں پر بھی نہ ملی. وہ میری جدائی میں تڑپ گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اسے بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں بلکہ جب اسے پتا چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا. لیکن اس وقت میں نے اس کے ہوش اڑا دیے کہ میں ہاسپٹل سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا کہ میرا کوئی عاشق مجھے بھگا کر لے گیا ہے. لیکن عثمان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھگا کے نہیں لے گیا بلکہ میں اس کے گھر والوں سے عاجز آ کر خود بھاگ گئی. وہ کومل کو اپنی گود میں لینا چاہتا تھا لیکن میں ابھی بھی ایک خوف کے زیر اثر تھی. میں کومل کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی. میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کی 1 سال تک ابھی میرے حق میں آواز نہ اٹھائی اور اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا وہ میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا. اماں حیرت سے عثمان سے پوچھ رہی تھی یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں تو بالکل بے خبر تھے. ان کی نظر میں تو ایک بیوہ تھی اور میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ عثمان اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا. اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور ابا نے کومل کو اپنی گود میں لیا تھا. اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری گرہیں کھلتی چلی گئی. عثمان اماں ابا کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا زاد نے گود لیا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی جبکہ اماں ابا کا عثمان سے بڑا بھی ایک بیٹا موجود تھا. اس لیے انہوں نے خوشی سے عثمان کو چچا کی گود میں ڈال دیا. عثمان کو گود میں لینے کے بعد عثمان کے چچا کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر گیا. جب عثمان کے 8 بھائی اور 4 بہنیں دنیا میں آئیں تو عثمان کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا جایا کرتا. پھر ایک حادثے میں عثمان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو عثمان کے والد نے چاہا کہ وہ عثمان کو ہمیشہ کے لیے واپس لے گئے کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہ تھی. لیکن چچی کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ عثمان کے ذریعے بآسانی ان پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی. اس لیے چچی نے عثمان کو پوری طرح سے اپنے قابو میں کر لیا. اسے کبھی پلٹ کر واپس آنے بھی نہ دیا. وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا ہے اور ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا ہے. چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کرتی ہے اور خودکشی کی دھمکی دیتی ہے. وہ چچی سے بہت محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد عثمان نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا. ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیا کرتا. کچھ سالوں پہلے چچی اماں ابا کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ عثمان کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیجنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے انہیں کثیر رقم کی ضرورت ہے. اپنے بیٹے کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 2 لاکھ روپے دے دیے. چچی نے ان 2 لاکھ روپے سے اپنے لیے زیورات بنا لیے جس کی خبر عثمان کو بعد میں ہوئی اور اسے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا. اماں ابا بھی یہ سمجھتے رہے کہ ان کا بیٹا باہر کے ملک میں پڑھ رہا ہے لیکن جبکہ عثمان یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا اور چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کی بجائے عثمان کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے اور مجھ سے بیٹا پیدا کروا کر وہ عثمان کو مزید اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی اور میرے بیٹے کے نام پر بھی اماں ابا سے پیسوں کا تقاضا کرتی. عثمان چچی کے لیے سونے کی کان تھا جس کے ذریعے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر رہی تھی. عثمان ابھی بھی باہر کے ملک سے نہیں بلکہ چچی کے گھر سے آ رہا تھا اور اسے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا.
لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ عثمان کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اسے 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی۔ اس نے تو اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہے۔ اب بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ اسے اسی لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن تم تو پہلے سے ہی ہماری بہو اور اب سے تم ہمارے ہی گھر میں رہو گی۔ وہ بے تحاشا کومل کو پیار کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہ تھی اور اب تو کومل ان کی پوتی ثابت ہوئی تھی۔ ابا نے عثمان سے کہہ دیا، اگر تم اپنی چچی کے پاس جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن کومل اور میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ عثمان نے کومل کو اپنے سینے سے لگایا اور ابا سے کہنے لگا، میں اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوا کہ بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے ہیں اور آپ کو میری کتنی ضرورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے چچی کی گود میں بہت سی اولادیں ڈال دی اور وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ عثمان نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مجھے اماں ابا جیسے مخلص رشتوں کا ساتھ حاصل ہو گیا تھا۔ میں عثمان، کومل اور اماں ابا ایک مکمل فیملی بن چکے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئے۔ کبھی کبھی انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں ایک ساتھ چلی آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں سوچ رکھا، بلکہ اسی وقت ہم پر بہترین بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی بھی خدا کی ناشکری نہیں کی اور خدا نے جس حال میں رکھا میں نے اس کا شکر ادا کیا، اور آج اس کا انعام مجھے اس خوبصورت رشتوں کے طور پر مل گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔